मतलब वो लोग सैकड़ों में थे, हज़ारों में थे, तो ये लोग कह रहे हैं बाहर से आए थे। मतलब क्या अमेरिका से आए थे? क्या यूके से आए थे लोग? क्या अफ़गानिस्तान से लोग आए थे? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को ठीक है, मत का सलाम। दोस्तों, जड़ावाला के अंदर जो वाक़या पेश आया उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, उसको सुन लेने के बाद फिर बात करेंगे। तो चले चलते हैं इस ऑडियो की तरफ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सिर्फ 5% अकलियत ही नहीं रहिंदे या 7%, 90 ਤੋਂ 95% ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 90 ਤੋਂ 95% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪਾਮਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। اور جڑے 90 ਤੋਂ 95% مسلمان نے انہاں دا جڑا نظریہ ہے، جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال اپنی جان نال بھی بات کے پیار کرتے ہیں، انہاں نو بھی کدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے گستاخ نو سزا دے کے اعتماد وچ لین دی کوشش کیتی ہے؟ اور کسے ایک بے غیرت نو تو گستاخی دی سزا دیو، جس بے غیرت دا دل کردا اٹھ کے گستاخی کر دیندا ہے، جدا دل کردا ویڈیو بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے اوتے حملہ کر دیندا ہے، جدا دل کردا ویڈیو بنا کے قرآن دے اوتے حملہ کر دیندا ہے۔ وہ کسی ایک نو سزا تے دیو تاکہ تہاڈی عوام تہاڈے اوتے اعتماد کرے کہ ساڈی ریاست پاکستان کم از کم اسلام دے نال مخلص ہے اور اسلامی عوام اس ریاست دے اوتے اپنے اسلام دے حقوق دے بارے یقین کر سکدی ہے، اور تاکہ کوئی دوبارہ گستاخی کرے تے عوام پھڑ کے تہاڈے سپرد کرے کہ تسی سزا دیو۔ جے کسی ایک نو بھی سزا دے کے تسی عوام نو اعتماد وچ نہیں لو گے تے عوام اپنے ہاتھ وچ ہی قانون لبے گی اور تہاڈے پیو دے ہاتھ وچ دے گی۔ اے اسلامی جمہوریہ پاکستان دیاں بہناں دیاں عزتاں لٹا کے یا لوگاں نے قربانیاں دے کے اس وجہ تو نہیں سے لیا گیا کہ مسلمانوں دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت تے حملہ ہو جاوے تے اس پاکستان چ کسے صحافی نو یا کسے وڈیرے نو یا کسے لبرل نو تکلیف نہ ہوئے، لیکن کہ جدوں کسے عیسائی دے چرچ تے حملہ ہو جاوے سارے پھٹ پاؤن کہ مسلماناں نے حقوق تلفی کر لئی، انہاں دی حقوق جنہاں دی اکثریت ہوے حقوق پہلے انہاں دے ہوندے نے، اقلیت دے بھی بے شک حقوق ہوندے نے۔ اور آج بھی تہاڈے کول موقع ہے جنہ لوگاں نے انہاں عیسائیاں دے گھراں نو ساڑیا جا کے انہاں دے گھراں تو جرمانے پا کے انہاں نو گھر بنا دیو، لیکن جڑے وجہ بنے نے گھر ساڑن دے جنہاں نے گستاخی کیتی ہے یا قرآن پاک دے اوتے حملہ کیتا ہے، جا کے انہاں نو تے واصلے جہنم کرو، انہاں نو تے قانون دے کٹہرے وچ لا کے ہفتے یا 10 دناں وچ سزا دیو سارے عام عوام دے سامنے، تاکہ عوام تہاڈے اوتے یقین کرے کہ ریاست پاکستان اسلام نال مخلص ہے اور ریاست پاکستان دے اوتے بیٹھے ہوئے مافیا تانوں صرف مسلماناں دے نظر آندے نے کہ جنہاں نے فلانے دے حقوق کھا لے نے، تانوں غیراں دا نظر نہیں آندا جڑے گستاخیاں کردے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں، اور کچھ ہوش دے ناخن لے لو بغیرتو۔ اچھا، تو آپ نے آڈیو سن لی ہے۔ یہاں پہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے پاکستان کی، وہ جو اسٹیٹ ہے ریاست پاکستان اس پہ اعتماد نہیں کرتی، اس لیے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور خود ہی فیصلہ سناتے ہیں۔ تو یہاں اب بات یہ ہے، دیکھیں یہاں صرف الزام لگا ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اب الزام کے بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست پاکستان جو ہے کسی کو پھانسی دے، کسی کو مار دے، تو پھر عوام ریاست پاکستان کے جو لوگ ہیں ان پہ اعتماد کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق اگر آپ کہہ رہے ہیں کسی نے گستاخی کی ہے، اگر وہ چیز نہیں اسٹیبلش ہوتی پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو پھانسی دیں تو پھر آپ کو سکون ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی پہ آپ الزام لگا دیں اپنی ذاتی دشمنی کے بنیاد پہ، پھر آپ کہیں کہ اس کو سزا سناؤ، اس کو پھانسی دو۔ اگر ریاست جو ہے اس کو پھانسی نہیں دیتی کیونکہ جو گواہان ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس ملتی نہیں ہیں تو وہ اس کو پھانسی نہیں دیتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں، وہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے میں مثال لیتا ہوں کہ اگر انڈیا میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہندو ہیں وہ الزام لگا دیں کسی مسلم کے اوپر اور وہ یہ بات کہیں کہ دیکھیں جی مسلمان نے بےحرمتی کی ہے، مندر کی یا بتوں کی انہوں نے بےحرمتی کر دی ہے، اس لیے صرف ہمارے الزام کے بنیاد پہ ایک مسلمان کو پھانسی دے دی جائے، اس کو مار دیا جائے، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ آپ کی نظر میں تو انصاف نہیں ہوگا۔ تو آپ وہاں بات کریں گے دیکھیں بھی ان ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی نکالی ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے، دیکھیں اگر وہاں پہ آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ فیئر ٹرائل ہو، اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، مطلب کہ جو مسلمان ہیں انڈیا میں ہیں، تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو، اگر نہیں ثابت ہوتا تو ان کے خلاف کچھ نہ کریں۔ سیم اسی طرح سے رول پاکستان میں بھی ہیں، اگر ٹرائل ہوتا ہے وہاں پہ گواہ پیش ہوں گے، اگر جو گواہ ہیں ان کے بیانات مل جاتے ہیں، اس کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو پھر اس کو سزا سنائیں قانون کے مطابق۔ تو اگر گستاخی نہیں ثابت ہوتی تو پھر عدالتوں نے چھوڑنا ہی ہے نا۔ تو پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے تو اس کو سزا سنائیں، اس کو پھانسی دیں، اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے جو عدالتیں ہیں وہ ثبوت مانگتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ ابو بکر نے کہہ دیا، کسی اور بندے نے کہہ دیا کہ ہاں بھی اس نے گستاخی کی ہے تو اس کو سزا سنا دو، اس کو پھانسی دے دو، ایسا نہیں ہوتا۔
تو میں یہی بات کر رہا ہوں، جتنے واقعات بھی آپ دیکھیں گے جو پاکستان میں ہوئے ہیں تو اکثریت میں دشمنی کی بنیاد پر الزامات لگے ہیں، پھر بعد میں ثابت بھی نہیں ہوتے، وہ جھوٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود بھی تصدیق کی تھی اس چیز کی، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گواہی دیں گے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے، تو کہتے نہیں ہم گواہی نہیں دیں گے، جب ہم نے دیکھا ہے تو گواہی بھی دیں، یہاں سے مکر جاتے ہیں آ کے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت تعجب ہوا جب میں نے وہاں کمنٹس پڑھے، تو وہاں نیچے ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا واہ بہت اچھی بات کی ہے، آپ بہت گریٹ ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جہالت کتنی عام ہوئی پڑی پاکستان کے اندر، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیا کر رہا ہے۔ اب ہم اگلی بات کر لیتے ہیں، اس واقعے کے بعد جو باہر کے ممالک تھے انہوں نے پریشرائز کیا پاکستان کو، اور یہ کہا ہے جو اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزا سنائیں، ان کو پکڑیں۔ اب اس ڈر کے بعد جو وہاں کے علاقہ مکین تھے انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں جی وہ لوگ یہاں کے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ باہر سے آئے تھے، مطلب وہ لوگ سینکڑوں میں تھے، ہزاروں میں تھے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں باہر سے آئے تھے، مطلب کیا امریکہ سے آئے تھے، کیا یو کے سے آئے تھے لوگ، کیا افغانستان سے لوگ آئے تھے؟ وہ لوگ وہاں کے لوگ تھے، وہ ویڈیوز کے اندر آئے ہیں، وہ کیپچر ہوئے ہیں، وہ لوگ وہاں کے ہی ہیں، کیونکہ پولیس تصدیق کر رہی ہے کہ لوگ یہاں کے ہی ہیں۔ اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے جب پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے لوگ ڈر گئے ہیں، اب یہ لوگ بچنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ لوگ باہر کے تھے، وہ لوگ یہاں کے تھے ہی نہیں، جبکہ اگر 20 لوگ ہوتے 25 لوگ ہوتے سمجھ میں آتی تھی باہر سے تھے، وہاں ہزاروں میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ لوگ وہاں کے تھے۔ تو اب پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہے، اس لیے جو لوگ وہاں ملوث تھے وہ سب لوگ پکڑے جائیں گے، ان کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ تو اللہ کا ہم لوگوں کو ہدایت آ جائے کہ ہم لوگ سنی سنائی بات پہ عمل نہ کریں، کیونکہ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے سنی سنائی بات آنکھوں دیکھی، لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم لوگ صرف بات سنتے ہیں کہ ہاں جی اس نے گستاخی کی ہے، وہاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں ہاں بھی اس نے گستاخی کی، اس کو مارو، اس کو ڈنڈے مارو، اس کو قتل کر دو۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو یہاں تک کہ میرے ابھی کی ویڈیو، دوبارہ ملاقات ہو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔